والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو جائے اس طرح کہ اس کا مالک اللہ اس سے راضی ہو جائے۔
مسلمان کی زندگی کے سارے مراحل اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، رشتے ناطے بنانا، حتیٰ کہ تجارت کرنا، ان سارے افعال اور اعمال کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی انسان اور مسلمان کے سامنے یہی مقصد رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے، سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اور قرآن حکیم اللہ کی لا ریب اور بے عیب آخری کتاب بار بار یہ مقصد اجاگر کرتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کی نشست و برخاست، شب و روز، لیل و نہار، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا اس سے راضی ہو جائے۔ قرآن کبھی کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ قرآن کبھی ارشاد فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، کہ سیدھے اور فرما بردار بن کے رہو اللہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے بھی خود طریقہ بتایا ہے کہ میں نے راضی کیسے ہونا ہے۔ اور اس کے لیے پھر عقائد کے بعد اعمال صالحہ کا ایک نظام دیا گیا ہے، اور عقائد اور اعمال صالحہ کے بعد اخلاق کریمانہ، حسن خلق کا ایک پورا نظام اسلام میں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کا حکم بھی اللہ کا ہے، اور جو چیز آج خاص ہم نے سمجھنی ہے اور پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی بھی ایک اللہ کے لیے چاہیے۔ عبادات اللہ کے لیے، اخلاق عالیہ اور اخلاق کریمانہ کو اختیار کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اس میں اللہ رب العالمین اپنی توحید کا پہلو اجاگر کرتے ہیں کہ تمہاری عبادات میں کسی اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی عبادت میں بھی کسی اور کا حصہ ہوا تو خود قرآن نے لکھا، قرآن نے کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت والے دن بھی اس بندے سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے یہ کرتا رہا ہے اسی سے جا کے اس کی جزا لے لے۔ اس لیے یہ پوری طرح واضح انداز میں سامنے رکھنی ہے ضروری بات کہ کسی ایک عبادت میں بھی کسی ایک کا اللہ کے سوا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ ہوا شرک، یعنی کسی کو معبود سمجھ کے
کسی کو اس انداز سے سمجھا کہ میں نے اگر یہ عبادت والا کام اس کے لیے کیا تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے نفع پہنچائے گا، مجھے نقصان سے بچائے گا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، چاہے وہ حجر شجر کیوں نہ ہو، اس کی خاطر عبادت والا کام اگر کیا تو یہ تو سراسر شرک ہے۔ لیکن اگر دکھاوے اور ریا کے لیے بھی کیا، لوگ نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں، لوگ سخی کہیں، لوگ قاری اور عالم کہیں، تو یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، شہید کو پوچھا جائے گا کہ جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، کدھر خرچ کی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے نام پر، تیرے راستے میں۔ اب کسی غیر اللہ کے نام پر اس نے نہیں جوانی اور زندگی پیش کی، لڑتا تو ٹھیک رہا، شہادت بھی ٹھیک حاصل کی، لیکن نیت میں یہ تھا کہ لوگ بہادر کہیں۔ تو صادق و مصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو۔ عبادت والا کام اس نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اسی طرح ایک قاری، ایک سخی، اب تفصیل کا ذرا ٹائم نہیں، ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہنا یہ ہے آج کہ اپنے افعال و اعمال کو اس طرح جانچنا ضروری ہے کہ میرے اس عمل کا مقصد مالک کو راضی کرنا ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ اعمال کے انبار ضائع ہو جائیں گے، نیکیوں کے ڈھیر راکھ بن جائیں گے اگر کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوا تو۔ اور یہ عبادات کے بڑے کاموں سے لے کے عبادت کے چھوٹے چھوٹے کاموں تک یہ فرق کرنا اور یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میرا یہ عمل کس لیے ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں دیکھیے ذرا کہ کھانا کھلا رہے ہیں نیک لوگ، تو اس کا مقصد کیا بتا رہے ہیں۔ سورۃ الانسان اس کا نام ہے، اور سورۃ الدہر بھی اس کو کہتے ہیں، 29ویں سپارے میں ہے۔ وہاں ایسے لوگ اپنی منزل متعین کرتے دکھائی دیں گے آپ کو، اپنے اعمال و افعال کا مقصد بتا رہے ہیں۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، عبادت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے نماز بھی میرے لیے پڑھیں، روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ کا، اور روزہ رکھنے کا مقصد بھی رضائے الہی، جہاد کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور خود اللہ چاہتے ہیں کہ جہاد ہو بھی میرے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی اللہ کا، اور اللہ چاہتے ہیں زکوٰۃ ادا بھی میرے لیے کی جائے، صدقہ دینے کا حکم بھی اللہ کا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ صدقہ بھی میرے لیے کیا جائے، کسی اور کے لیے نہ نماز پڑھی جائے، نہ زکوٰۃ ادا کی جائے، نہ خیرات دی جائے، نہ صدقات
जज़ाअ वला शुकूरा, हम हुक्म अल्लाह का पूरा करके तुम्हें देते हैं, अल्लाह की रजा ही मकसद है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, तुमसे बदला हम नहीं चाहते, तुम हमें शुक्रिया बोलो, हम इतना भी नहीं चाहते हम कि तुम हमें जवाब में थैंक यू कहो, शुक्रिया कहो, हम इतना भी नहीं चाहते। ये है सीधा रास्ता कि जो अमल भी करना है वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसमें अल्लाह के सिवा किसी और का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नमाज पढ़नी है तो वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। रुकू में गया है बंदा तो वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए, सजदा हो तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, क़याम हो तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत हो तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, ज़कात देनी है तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, सदकात देने हैं तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, खैरात देनी है तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, नजर देनी है तो वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, नियाज का नाम हो बेशक वो भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए। और इसी अहमियत की वजह से रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब ये बात उम्मत तक इस अंदाज में पहुंचा दीजिए, इतनी वजाहत के साथ पहुंचा दीजिए, मैं रब्बुल आलमीन आप रहमतुल लिल आलमीन को कहता हूँ, ऐलान कर दीजिए, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह। मेरे महबूब आने वाले जमाने में शायद कोई ऐसे भी आए कि कहे कि ये अल्लाह के रसूल के नाम पर, ये हसन हुसैन के नाम पर, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर आने हैं लोग ऐसे जिन्होंने ऐसा कहना है, तो मैंने किसी वली से ऐलान नहीं करवाना, मैंने किसी पहले पैगंबर से ऐलान नहीं करवाना। आप वजाहत करें लोगों, इन्ना सलाती, मेरी नमाज जैसी और बदनी इबादतें, व नुसुकी और मेरी माली इबादतें, और सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मेरे महबूब ऐलान फरमाइए, महयाया, मेरी सारी जिंदगी के लैलो नहार, शबो रोज, व ममाती, और मेरा इंतकाल। लोगों ऐलान सुन लो, भटके हुए लोगों को फरमाया कि कल कला कोई कहने वाला कहे कि मैं तो नबी के नाम पे देता हूँ, मैं वली के नाम पे देता हूँ, मैं तो कब्र वाले के नाम पे देता हूँ। इस्लाम के पैगंबर जो हैं जिन्होंने इस्लाम हमें दिया है, वो तो ये ऐलान कर रहे हैं कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, मेरा सब कुछ लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, और इसलिए कि वो सारे जहानों का मालिक है, इसलिए कि वो सारे जहानों का खालिक है, इसलिए सारी इबादत का मकसद अल्लाह है कि वो पूरी कायनात को रोजी देने
یہ ذہن میں رکھ کے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ عبادات ساری کی ساری وہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ پیغمبروں کے درجے، ولیوں کے درجے اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن ان کے نام پر ان کو راضی کرنے کے لیے دینا کہنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کسی جگہ میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عبادت والا کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کام کے لیے لوگ کر رہے ہیں، مثلا 11 تاریخ کو جی دودھ دیتے ہیں فلاں اللہ کے ولی کے نام پر، کیوں بھائی؟ سادہ سا سوال تو یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں۔ سادہ سا سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے تو ہمیں بھی وہ حدیث دکھا دیں۔ اور اگر اس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دودھ میں برکت ڈالیں گے، وہ بھینسیں بچا لیں گے، وہ مرنے نہیں دیں گے بھینسوں کو، اور ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، تو قرآن حکیم سے صاف بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون، وہ تو ان چیزوں کے مالک ہی نہیں ہیں جو چیزیں لینے کے لیے اللہ کا حق ادھر دے رہے ہو۔ اور ایک جگہ تو واضح فرمایا لا یملکون لکم رزقا، لوگوں وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتے ہو، خاص طور پہ وہ جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، موت کا جام جو پی چکے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح قرآن کھرچتا ہے، یہ ساری باتیں صاف کر کے بتاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کر سکتا ہے، جس کے ملک میں ہے، جس کے اختیار میں ہے، جس کے بس میں ہے، جو مالک کل ہے، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ساری عبادات، سارے اعمال حسنہ، اعمال صالحہ کا مقصد ایک ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور بھی مقصد ہوا تو اعمال کے انبار، نیکیوں کے ڈھیر سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں تشریف لانے والے سارے حضرات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کا ذرہ بھی نہیں کرنا۔ ان کے اوپر درود پڑھے، ان کے لیے رحمتیں بھیجیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے ایصال ثواب بھی کیجیے، ان کے لیے ایصال ثواب بالکل جائز اور برحق ہے، وہ کیجیے، لیکن اپنی عبادت میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مت کیجیے۔ اگر اس کو خدا، معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کے کیا کہ وہ آنے والی مصیبتیں ٹالے گا یا آئی ہوئی دور کر دے گا اور نفع نقصان کا مالک سمجھ کے کیا، تو لوگوں دوستو یہ تو سراسر شرک ہے۔ لیکن اگر دکھاوے کے لیے بھی کیا تو سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس طرح صاف کر کے، واضح کر کے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی نیک عمل میں اللہ کے سوا کسی اور کا حصہ نہ ہو۔ یہ شرک بن جائے گا، بڑا ضروری ہے، بڑی اہمیت ہے اس بات کی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔